بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، محتاجی سے بچانا، مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا، یا اللہ مجھے حادثات سے بچانا، یا اللہ مجھے تنگی سے بچانا۔ اگر آپ بھی ہر طرح کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں اور ہر طرح کی تنگی سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ عمل آپ لازمی کریں۔ انشاءاللہ زندگی میں کبھی محتاجی نہیں ہوگی اور نہ کبھی تنگی ہوگی۔ یہ عمل سورہ فاتحہ کا بہت ہی نایاب اور لاجواب عمل ہے، جسے آپ نے نیا چاند دیکھنے کے بعد آنے والے اتوار کے دن کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گی۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو سورہ فاتحہ کا یہ عمل بھی بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی طاقت اور اس کے فضائل اور برکات آپ کو بتاتی ہوں۔ اس حوالے سے چند روایات آپ سن لیجئے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور فاتحۃ الکتاب ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ ایسی مبارک سورت کا وظیفہ کتنا مجرب ہوگا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے کے کسی راستے میں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی آواز سنی جو تہجد کی نماز میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اس سورت کو سنتے رہے حتیٰ کہ اس نے وہ سورت ختم کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اس کی مثل کوئی اور سورت نہیں ہے کہ یہ سورت کیسی بابرکت سورت ہے۔ چلیے اب آپ کو اس کے عمل کا طریقہ بتاتی ہوں، بڑے غور کے ساتھ آپ نے اس عمل کا طریقہ سمجھنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ عمل اللہ والوں کا آزمایا ہوا عمل ہے جو فاتحہ کا عمل ہے۔ یہ عمل آپ نے نئے چاند کے بعد آنے والی پہلے اتوار کے دن کرنا ہے، یعنی آپ نے نئے مہینے کا چاند دیکھا اور اس کے بعد جو پہلا اتوار آیا اس اتوار کو یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو اس اتوار کے دن نماز فجر سے پہلے آپ نے کرنا ہوگا، یعنی فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کے بارے میں سن لیجئے۔ آپ نے کسی بھی صاف کاغذ پر اور پاک سیاہی کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ لکھ دینی ہے۔ زیر زبر ڈالنا ضروری نہیں ہے، اگر ڈال دیں تو آپ کی مرضی ہے، بس اتنا سا عمل ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے ایک چھوٹے سے کاغذ پر سورہ فاتحہ لکھ دیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں۔ فرمایا، یہ عمل کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا، اس کی جیب کبھی خالی نہیں ہوگی اور اللہ پاک اس کو حادثات سے بچائے گا۔ یہ عمل آپ نے ایک دفعہ زندگی میں کرنا ہے، پھر آپ اس عمل کے کمالات اپنی زندگی میں خود دیکھیں گے۔ پیاری بہنیں اس عمل کو گھر پر کر سکتی ہیں اور مرد حضرات مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، گھر پر بھی کر سکتے ہیں۔ ذی الحج کا چاند بھی ابھی نیا ہے، لہٰذا آپ ذی الحج کے چاند کے بعد آنے والے پہلے اتوار کے دن اس عمل کو کریں۔ اگر ذی الحج کے چاند کے بعد آنے والا اتوار آپ سے مس ہو جائے تو پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی بھی اسلامی مہینے کے چاند کے بعد آنے والے اتوار کو یہ عمل بتلائے گئے طریقے پر کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ کے کلام میں بڑی برکات ہے اور بزرگوں کے آزمودہ عملیات بھی اپنے اندر بڑی برکات رکھتے ہیں۔ پورے یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی محتاجی سے حفاظت ہوگی۔ کاغذ پھٹ جائے یا زیادہ پرانا ہو جائے تو اس کو پاک جگہ دفن کر دیں اور نئے سرے سے عمل کر کے اپنے پاس دوبارہ سورہ فاتحہ کو بتلائے گئے طریقے پر لکھ کر رکھ لیں اور اپنا معاملہ اللہ کی سپرد چھوڑ دیں۔ اللہ کے سامنے اس حوالے سے یہ واقعہ اور
اپنا معاملہ اللہ کی مصلحت پر چھوڑ دیں۔ اللہ کی مصلحت کیا ہے، اس حوالے سے ایک واقعہ آپ سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا اے خدا کے نبی، آپ کا پروردگار عادل ہے یا زادل؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے خاتون، تو کیا بات کر رہی ہے؟ رب تعالیٰ تو سراسر عدل و انصاف ہے، وہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ اے خدا کے نبی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے 3 بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کر کرتی ہوں۔ میں دن بھر اور کبھی کبھی راتوں کو جاگ کر سوت کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز اپنا کاٹا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچوں کے کھانے کا بندوبست کر سکوں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی ہاتھ ملتی رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتی۔ ابھی وہ عورت حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنے داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر اندر داخل ہوئے جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو ان مجتہد تک پہنچا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے کہ اتفاقاً ایک روز زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے دعا مانگی، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس سوراخ کو بند کر سکیں۔ ادھر ہم نے دعا مانگی، ادھر رب تعالیٰ نے ہماری زندگی کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ اڑتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا، اس میں کاٹا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آئے، اور اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ قصہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اس کو کچھ بھی بول رہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ دینار اس خاتون کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا، جاؤ اپنے بچیوں پر خرچ کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے جو کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔